السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ مہینے میں ایک بار میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوتی۔ جیسے ہی میں دروازہ کھولتی تھی تو سامنے وہی عورت موجود ہوتی تھی جو ہر مہینے میرے گھر کے دروازے پر آتی تھی۔ جیسے ہی میں دروازہ کھولتی تو وہ عورت غور سے پاؤں سے لے کر سر تک مجھے دیکھتی اور پھر میرے کان کے قریب آ کر یہی کہتی کہ تمہاری بارات بہت دھوم دھام سے آنے والی ہے، اور اس کے بعد ہی وہ عورت پراسرار طریقے سے مسکرانے لگتی۔ میں جب بھی اس سے کچھ بھی پوچھنے کی کوشش کرتی تھی وہ مجھے چپ رہنے کا اشارہ کرتی اور یہ کہتی کہ وقت آنے پر مجھے سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھیلا پکڑا ہوتا تھا۔ اس تھیلے میں سے وہ سرخ رنگ کا ایک انار نکال کر مجھے پکڑاتی اور یہ کہتی کہ میں اسے اندر لے جاؤں اور جا کر کھا لوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ مجھے سختی سے یہ کہتی کہ اس پھل کو میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کھا سکتا، مجھے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہی وہ عورت وہاں سے چلی جاتی، مجھے کہیں دکھائی نہ دیتی۔ میں اس عورت کا دیا ہوا پھل رات سونے سے پہلے کھا کر سو جاتی۔ جیسے ہی آدھی رات گزرتی تو شور سے میری آنکھ کھل جاتی۔ جب میں اٹھتی تو یہ شور کی آواز گلی کے باہر سے آ رہی ہوتی تھی، اور جب میں دروازہ کھول کر دیکھتی تو گلی کے کونے پر دھوم دھام سے بارات آ رہی ہوتی تھی، لیکن وہ بارات کبھی بھی میرے گھر کے دروازے تک نہیں پہنچی تھی۔ میں کافی دیر اسے وہیں کھڑے ہو کر دیکھتی رہتی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ اوجھل ہو جاتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ میرا خواب تھا، میرا وہم تھا یا پھر حقیقت تھی۔ آخر ان ساری چیزوں کا مجھ سے کیا تعلق تھا، اور مہینے کی ہر 14 تاریخ کو یہ میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا۔ لیکن آج تک مجھے اس کی حقیقت سمجھ نہیں آئی تھی۔ اور پھر ایک رات وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ عورت جو سرخ رنگ کا انار مجھے دیکھ کر گئی تھی اور اس کو مجھے کھانے کے لیے کہا تھا، اس رات میں نے وہ انار خود کھانے کے بجائے دادی کو کھلا دیا۔ آج میرا سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ میں یہ حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ حقیقت تھی یا پھر میرا خواب تھا، اور اس کے لیے آج رات مجھے جاگ کر اس راز کو جاننا تھا جو میری زندگی کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ وہ بارات کس کی تھی اور اس کا مجھ سے کیا تعلق تھا؟ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تھا اور میں نے باہر کا دروازہ کھولا تھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ سامنے ہی آج بارات نہیں بلکہ آج تو سامنے میرا نام رضیہ ہے اور میرا تعلق ملتان کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا۔ اماں کا تو میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، ان کا تو چہرہ بھی مجھے یاد نہیں تھا، جبکہ ابا اور دادی ہی میرا سہارا تھے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا دادی کو بھی بستر پر پڑے دیکھا تھا۔ وہ ایسی بیماری میں مبتلا تھی کہ نہ تو وہ کچھ بول سکتی تھی اور نہ ہی خود سے چل پھر سکتی تھی اور نہ ہی کچھ کھا پی سکتی تھی، بس پورا دن بستر پر پڑی رہتی تھی اور آس پاس کی چیزوں کو دیکھتی رہتی تھی۔ ابا صبح سویرے ہی کام پر چلے جاتے تھے۔ میرا سارا دن گھر کے کاموں میں، دادی کے کاموں میں گزر جاتا تھا۔ چھوٹی عمر میں ہی میں نے گھر کی ذمہ داری اچھے طریقے سے سنبھالی تھی اور میں دادی کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھ کر ان سے بہت ساری باتیں کرتی، لیکن وہ بس مجھے دیکھتی رہتی تھی۔ نہ کبھی انہوں نے میری کسی بات پر کوئی اشارہ دیا تھا اور نہ ہی کسی بھی طرح سے میری کسی بھی بات کا جواب۔ ان کی نظریں بس ایک چیز پر ہی ٹکی رہتی تھی اور وہ مسلسل اسی چیز کو دیکھتی رہتی تھی۔ کوئی بھی ان کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کوئی زندہ وجود ہیں۔ میرے ابا سے بہت مرتبہ پوچھا تھا کہ آخر دادی کو کیا ہوا تھا جو ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے؟ کیا انہوں نے دادی کا علاج کروانے کی کوشش نہیں کی؟ میں جب بھی ابا سے یہ سوال کرتی تھی تو وہ پریشان ہو جاتے اور یہی کہتے کہ انہوں نے حکیم صاحب سے بہت علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دادی کو ایک جان لیوا بیماری ہو گئی تھی جس میں ان کی جان تو بچ گئی تھی، لیکن اس کے اثرات اس قدر برے تھے دادی اس کے بعد بالکل بستر سے لگ گئی تھی۔ اچانک یہ کبھی کبھی دادی کو دورہ پڑتا تھا اور ہاتھ پیر مارنے لگتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں، کچھ بتانا چاہتی ہیں، لیکن ان کی زبان ان کا ساتھ ہی کہاں دیتی تھی۔
وہ اس قدر ہاتھ پیر مارتی تھی جیسے کسی بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ ان کی ایسی حالت دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ جب میں ابا کو کہتی کہ وہ حکیم صاحب سے بات کرے، کیا پتا دادی کا علاج ہو جائے، اگر وہ ٹھیک نہ بھی ہو تو کم از کم یہ جو ہر مہینے انہیں دورہ پڑتا تھا اس کا تو کوئی علاج ہوگا تاکہ انہیں اس طرح سے تکلیف نہ ہو۔ مگر ابا یہ کہہ کر بات ختم کر دیتے تھے کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اب دادی کی جتنی بھی زندگی باقی ہے انہیں اسی طرح سے جینی ہوگی۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور میں بڑی ہو گئی تھی۔ میری عمر 21 سال تھی جب میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ انہیں دمے کی بیماری تھی، سردیوں کے دن تھے جب میں ابا کو کھانا دے کر ساتھ والے کمرے میں آ کر دادی کے پاس سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ میں سونے سے پہلے ضرورت کی ہر چیز ابا کے پاس پہلے ہی رکھ دیتی تھی تاکہ انہیں رات کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ مگر جیسے ہی صبح میری آنکھ کھلی تو میں کافی حیران ہوئی تھی، کیونکہ ابا تو صبح فجر کے وقت مجھ سے بھی پہلے اٹھ جایا کرتے تھے، لیکن آج تو فجر کا وقت بھی گزر گیا تھا لیکن ابا اپنے کمرے سے اٹھ کر باہر نہیں آئے تھے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تھی تو میں ابا کے کمرے میں خود گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ وہاں جانے پر پتہ چلا تھا کہ میرے ابا تو مجھے چھوڑ کر بہت دور چلے گئے تھے۔ شاید رات کے وقت ہی ان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی تھی، اس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تھا اور اب آخری سہارا بھی مجھ سے چھین لیا تھا۔ ابا کے چلے جانے کے بعد گھر میں اور دادی ہم دونوں اکیلے تھے۔ گاؤں والے دل کھول کر ہماری مدد کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرا اور ان کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جنہیں میں جانتی تک نہ تھی ہر مہینے راشن ہمارے گھر چھوڑ جاتے تھے۔ گاؤں کی اور عورتیں بھی آ کر پوچھ لیتی تھیں کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اور پھر یہ گاؤں والوں کی مہربانی ہی تھی کہ ابا کے انتقال کے بعد بھی ہمارے گھر کا گزارا چلتا رہا تھا۔ جب سے میں 18 سال کی ہوئی تھی تب سے میرے ساتھ ایک عجیب سا واقعہ ہوتا تھا۔ جیسے ہی چاند کی 14 تاریخ ہوتی تھی اسی دن شام کے وقت گھر کے دروازے پر دستک ہوتی۔ جب میں دروازہ کھولتی تو سامنے ایک بوڑھی عورت، جسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کوئی بھکارن ہے، لیکن وہ بھکارن مجھ سے کچھ مانگتی نہیں تھی بلکہ مجھے ایک عجیب سی بات کہہ دیتی تھی، اور اس کے بعد اپنے بڑے سے تھیلے میں سے ایک سرخ رنگ کا انار نکال کر مجھے دے دیتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ مجھے رات کو سونے سے پہلے ہی کھانا ہے اور اسے کھا کر خاموشی سے سو جانا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی۔ اس کے ساتھ ہی وہ میرے کان میں سرگوشی میں یہی کہتی تھی کہ بہت جلد دھوم دھام سے میری بارات آنے والی ہے، اس کے لیے میں اپنے آپ کو تیار کر لوں۔ یہ پہلی مرتبہ اس نے کہا تو مجھے اس کے لیے بات جھوٹ لگی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہی ہے یا پھر میرا اعتماد جیتنے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ انار تو لے لیا تھا لیکن مجھے اس کی باتوں پر بھروسہ نہیں تھا۔ لیکن پھر جیسے ہی رات ہوئی تھی تو کچھ سوچتے ہوئے میں نے وہ انار کھا لیا تھا اور کھاتے ہی سو گئی تھی۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو گلی کے باہر سے کافی شور کی آواز آ رہی تھی۔ جب دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو نکڑ پر بہت ہی دھوم دھام سے بارات آ رہی تھی، لیکن وہ بارات اسی نکڑ پر موجود تھی۔ وہ لوگ نہ تو آگے آ رہے تھے نہ ہی وہاں سے جا رہے تھے۔ کافی دیر تو میں اسے وہیں کھڑے دیکھتی رہی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ساری چیزیں خود بخود میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئیں اور میں دوبارہ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ کیا ہوا تھا، یہ کوئی خواب تھا یا پھر حقیقت تھی۔ لیکن اس کے بعد سے ہر مہینے ہی وہ عورت گھر کے دروازے پر آتی تھی اور یہی بات کہہ کر چلی جاتی تھی، اور اسی رات میں اس بارات کو اپنی گلی کی نکڑ پر دیکھتی تھی۔ میں اس عورت سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، وہ کس کی بارات تھی اور مجھے کیوں دکھائی دیتی تھی، میرا اس سے کیا تعلق تھا۔ بہت سارے سوال میرے ذہن میں تھے لیکن ان کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ اس بارے میں دادی سے بھی کچھ نہیں پوچھ سکتی تھی کیونکہ دادی تو کسی بات کا جواب ہی نہیں دے سکتی تھی، اور اب تو ابا بھی نہیں رہے تھے۔
جن سے میں اس بارے میں کچھ پوچھ سکتی، اور اب تو مجھے عادت ہو گئی تھی، مگر میں اس راز کو جان نہیں پائی تھی، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، لیکن میں اس وجہ کو جاننا چاہتی تھی۔ وہ جب بھی عورت سے کچھ پوچھتی تو وہ مجھے چپ رہنے کا کہتی، یہ کہتی کہ وقت آنے پر مجھے خود بخود سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ جب بھی وہ سرخ رنگ کا انار میرے ہاتھ میں تھماتی تھی تو مجھے سختی سے یہ بات کہتی تھی کہ یہ انار صرف مجھے کھانا ہے، یہ مجھے کسی اور کو نہیں دینا۔ کبھی کبھی تو مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگ جاتا تھا۔ آخر وہ میرے پیچھے کیوں پڑ گئی تھی؟ مجھ سے کیا چاہتی تھی؟ اور کوئی ایسا نہیں کہ میں جس سے اس کا ذکر کرتی، اور گاؤں میں بھی میں کسی عورت سے اس بات کا ذکر کرنا نہیں چاہتی تھی کہ اگر میں کسی سے بھی یہ بات کہتی تو آہستہ آہستہ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل جاتی اور لوگ اپنی طرف سے بہت ساری باتیں بنا لیتے ہیں۔ اور اب جب کہ میرے اماں ابا بھی میرے سر پر موجود نہیں تھے، میں نہیں چاہتی تھی کہ گاؤں والوں کو کسی قسم کا کوئی بھی موقع ملے۔ وہ لوگ جو مجھ سے اور دادی سے ہمدردی کرتے تھے، ہمارا خیال رکھتے تھے، ان کے دل میں کسی قسم کی بھی کوئی ایسی بات آئے جو کہ میرے خلاف ہو، بس یہی سوچ کر میں یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی، اور میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا تھا۔ لیکن اب تو میرا تجسس مزید بڑھ گیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، مجھے ایک ڈر اور خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے آنے والے وقت میں میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، کیونکہ یہ بات کوئی عام بات نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا تھا، اور مجھے خود ہی کچھ کرنا تھا۔ اور اس بار جب چاند کی 14 تاریخ آئی تھی تو میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ویسے ہی وہ عورت شام کے وقت گھر کے دروازے پر آئی تھی تو میں نے فوراً جا کر دروازہ کھولا۔ ہر مرتبہ کی طرح اس نے انار مجھے پکڑایا تھا اور وہی ساری باتیں کہی تھی کہ وہ ہر بار کہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں واپس آئی تھی۔ آج میرا ارادہ کچھ اور ہی تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ آج میں اس کا دیا ہوا انار نہیں کھاؤں گی، اور نہ ہی میں رات کو سوؤں گی، بلکہ جاگ کر اس بات کا پتہ لگاؤں گی کہ وہ بارات کس کی تھی اور اس کے پیچھے حقیقت کیا تھی۔ میں نے وہ انار کمرے میں رکھ دیا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو میں دادی کے پاس ہی موجود تھی۔ دادی تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مانگتی رہتی تھی۔ جب انہوں نے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو اچانک سے میری نظر پاس پڑے انار پر گئی۔ سردی بہت زیادہ تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اب کمرے سے باہر جا کر دادی کے لیے کیا لے کر آؤں۔ اسی لیے میں نے وہی انار اٹھایا اور دادی کو کھلانا شروع کر دیا۔ اس وقت میں اس عورت کی کہی گئی بات مکمل طور پر بھول گئی تھی کہ مجھے یہ انار کسی دوسرے کو نہیں کھلانا۔ میں نے وہ پورا انار دادی کو کھلایا تھا، اور پھر دادی پرسکون ہو کر سو گئی تھی، جبکہ میں بھی اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ کافی دیر اسی طرح سے گزر گئی تھی۔ جب آدھی رات ہوئی تھی تو گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آج مجھے وہ شور سنائی نہیں دیا تھا جو ہر مرتبہ سنائی دیتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے تھا کیونکہ میں نے وہ انار نہیں کھایا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی تھی اور جا کر میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ عورت موجود تھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ ہوتا ہے۔ وہ غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں خوفزدہ ہو گئی تھی اور میں نے ایک قدم پیچھے لیا جب اس عورت نے مجھے وہیں رکنے کا کہا اور اپنے بڑے سے تھیلے میں سے سفید رنگ کا کپڑا نکال کر مجھے تھمایا اور یہ کہنے لگی کہ مجھے اس کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے اس کی بات نہ مان کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت میری آنکھوں کے سامنے سے چلی گئی اور مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ ایک لمحے میں وہ کہاں چلی گئی تھی کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے آگے بڑھ کر گلی کی نکڑ پر دیکھا تو وہاں پر آج کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی تھی۔ اس عورت کی بات سے میں کافی خوفزدہ ہو گئی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے اس کی بات نہ مان کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ کبھی میں اس عورت کی باتوں کو سوچتی تھی تو کبھی اپنے ہاتھ میں موجود اس سفید رنگ کے کپڑے کو دیکھتی تھی۔ آخر وہ مجھے یہ کپڑا دے کر کیوں گئی تھی؟ میں نے خاموشی سے دروازہ بند کیا تھا اور کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا
کہ صبح مجھ پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا تو دادی مر چکی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، اور پھر اس عورت کی کہی ہوئی بات مجھے یاد آئی تھی، اور وہی کپڑا جو اس نے مجھے رات کو دیا تھا میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ رات کے وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے۔ اب صبح کی روشنی میں مجھے پتا چلا تھا کہ یہ تو کفن تھا جو عورت مجھے دے کر گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے معلوم تھا کہ میری دادی مرنے والی ہے۔ کہیں اس پھل کی وجہ سے تو نہیں ہوا تھا جو میں نے خود کھانے کے بجائے دادی کو کھلا دیا تھا؟ یہ مجھ سے کیا ہو گیا تھا؟ میں نے کیوں اس عورت کی بات نہیں مانی تھی اور اتنی بڑی غلطی کر دی تھی؟ لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دادی کا ہی تو آسرا تھا۔ وہ جیسی بھی تھیں لیکن میرے ساتھ موجود تھی۔ ان کے ہونے سے مجھے کافی تسلی تھی، اور اب تو وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب تو میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ گاؤں والوں کو جب اس بات کی خبر ہوئی تھی تو عورتیں آہستہ آہستہ جمع ہونے لگیں، اور پھر میری دادی کو بھی ان کی آخری منزل پر روانہ کر دیا گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اب میں بالکل اکیلی تھی۔ گاؤں والے بھی اس بات پر کافی پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ اکیلی لڑکی کا ایک گھر میں رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ پہلے میری دادی جیسی بھی تھیں لیکن میرے ساتھ تو تھیں، لیکن اب میں اس طرح سے کیسے رہ سکتی تھی؟ کچھ دنوں تک تو محلے کی ایک خاتون میرے ساتھ گھر میں موجود تھی، لیکن آخر کو کون عورت اپنا گھر چھوڑ کر میرے ساتھ رہ سکتی تھی؟ اب اس بات کا یہی حل تھا کہ وہ لوگ میری شادی کروا دیتے، لیکن اس کے لیے بھی کسی رشتے کی ضرورت تھی۔ شادی کے نام سے تو مجھے وہی عورت یاد آتی تھی جو مجھے یہ کہتی تھی کہ بارات آنے والی ہے، اور پھر ہمارے گاؤں کی ایک عورت تھی جو تھوڑے ہی دنوں بعد میرے لیے رشتہ لے کر آئی تھی۔ اس کا ایک اور اکلوتا بیٹا تھا۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ اسے ایک سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی اپنے بیٹے کے لیے چاہیے۔ مجھے اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ گاؤں والوں کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ وہ لوگ ہمارے گاؤں کے تھے۔ مجھے بھی یہی ٹھیک لگا تھا اور میں نے بھی ہاں کر دی تھی، اور پھر تھوڑے ہی دنوں میں اس آدمی کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی، لیکن میں سوچتی تھی کہ وہ عورت تو مجھے یہ کہتی تھی کہ بارات بہت دھوم دھام سے آئے گی، لیکن میری بارات تو بہت سادگی سے آئی تھی۔ مجھے ابھی بھی وہ کہانی سمجھ نہیں آئی تھی، جبکہ دادی کو بھی میں نے کھو دیا تھا اس راز کو جاننے کے چکر۔ اور پھر اس وقت مجھے یہ بات سمجھ آئی تھی کہ کبھی کبھار جو کچھ جیسا چل رہا ہوتا ہے اسے ویسا ہی چلنے دینا چاہیے۔ کبھی کبھار ضرورت سے زیادہ جاننا بھی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، اور اگر ہم ایسی کوششیں کرتے ہیں تو ہمارا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ مجھے بھی یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شاید اسی میں بہتری تھی کہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہ جانتی، اور اگر میں یہ کوشش نہ کرتی تو شاید میری دادی آج زندہ ہوتی۔ اپنے سسرال میں آ کر میں یہ ساری باتیں بھول گئی تھی، کیونکہ اب میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی تھی، اور اس کے بعد سے وہ بکارن بھی کبھی میرے دروازے پر نہیں آئی تھی۔ میری ساس اور میرا شوہر دونوں ہی بہت اچھے تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میری ساس نے تو مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ مجھے تو اپنی قسمت پر یقین نہیں ہوتا تھا کہ کیا کسی کی زندگی اس طرح سے بھی بدل سکتی ہے۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگی تھی کہ میں اس گھر میں شادی کر کے آئی تھی جہاں شوہر اور ساس دونوں ہی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میری ساس تو روزانہ ہی میری پسند کے کھانے بناتی تھی اور خود بنا کر میرے لیے لے کر آتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہر روز رات کو دودھ کا گلاس میرے لیے کمرے میں لے آتی تھی۔ میں نے انہیں بہت مرتبہ منع کیا تھا کہ انہیں اب یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ یہی کہتی تھی کہ ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے، اسی لیے میں نے ان کی بیٹیوں کی طرح عزیز ہوں، اور یہ سب کچھ وہ اپنی خوشی سے کرتی ہیں۔ ان کی اس قدر محبت دیکھ کر تو دل ہی دل میں بہت شکر ادا کرتی تھی۔ زندگی اسی طرح سے خوشگوار طریقے سے گزر رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آگے زندگی میں کیا ہوگا۔ میری شادی کو 1 سال گزر گیا تھا، اور یہ 1 سال بہت اچھا اور پرسکون طریقے سے گزرا تھا، لیکن باقی زندگی میں جو ہونے والا تھا
نہ میں نے کبھی سوچا تھا اور نہ ہی یہ سب میرے وہم و گمان میں تھا۔ 1 سال گزرا تھا اور ہماری اولاد نہیں تھی۔ میری ساس تو اس بات پر کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن میرے شوہر کا رویہ بگڑنے لگا تھا۔ وہ بات بات پر مجھ سے جھگڑا کرتا۔ میں اسے خوش کرنے کی بہت کوشش کرتی تھی، مگر اب وہ ہر وقت مجھ سے ناراض رہنے لگا تھا۔ یہی کہتا تھا کہ جب بھی وہ گھر آتا ہے تو اسے یہ خاموشی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ اس کی اماں نے اس کی شادی کر کے کتنے ارمان تھے۔ اس کی اماں نے اسی لیے تو اس کی شادی کی تھی کہ گھر میں رونق ہوگی، لیکن کیا فائدہ۔ میری ساس میرے شوہر کو بہت سمجھاتی تھی کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، جب بھی اولاد ہماری قسمت میں ہوگی مل جائے گی۔ ایسے میں وہ اس بات کا غصہ مجھ پر کیوں اتارتا ہے؟ اس بات پر بھی میں شکر ادا کرتی تھی کہ میری ساس ایسی نہیں تھی۔ وہ بہت ہی نیک اور اچھی خاتون تھی، اور جب سے میں شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی تب سے مجھے اماں کی کمی کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنی ساس سے ہر بات کہہ لیتی تھی اور وہ بھی میرے دکھ کو اچھی طرح سمجھتی تھی، مجھے تسلی دیتی تھی کہ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن اسی طرح سے میرا شوہر گھر آیا تو بہت غصے میں تھا، اور اس دن ہمارا کافی جھگڑا بھی ہوا تھا۔ میں اسے یہی سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اسے اس سب میں میرا ہی قصور دکھائی دیتا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ صرف اس مہینے تک انتظار کرے گا، اگر ہماری اولاد نہ ہوئی تو وہ شادی کر لے گا۔ اسے اولاد چاہیے اور اس گھر میں رونق چاہیے۔ اس کی ماں اگر میری محبت میں کچھ نہیں کہتی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں اپنے بیٹے کی اولاد دیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں کی خوشیوں کو اس طرح سے اپنی آنکھوں کے سامنے ختم ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اچانک سے اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی کہ میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اگر میرا شوہر دوسری شادی کر لیتا تو میں تو کہیں کی نہ رہتی، میرا تو اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا، میں کہاں جاتی؟ میں بہت پریشان تھی۔ جو میں نے اپنی ساس کو سب کچھ بتایا، مجھ سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں گی۔ جب میری ساس نے مجھ سے کہا کہ ان کے پاس بس ایک ہی راستہ ہے کہ ایک بہت بڑے پیر صاحب کو جانتی ہیں، اور ان پیر صاحب کے پاس جو کوئی بھی اپنی مراد لے کر جاتا ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ بہت ساری گاؤں کی عورتیں ہیں جو کہ اولاد کے سلسلے میں بھی ان کے پاس گئی ہیں، اور شادی کے کئی سال بعد بھی ان کے ہاں اولاد ہوئی ہے۔ ایسے میں ہمیں بھی وہیں جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ میں کبھی بھی ایسی باتوں کے حق میں نہیں تھی، اور نہ ہی کبھی میں کسی ایسی جگہ پر گئی تھی، لیکن اب میری مجبوری بن گئی تھی۔ مجھے ہر حال میں اپنا گھر بچانا تھا۔ یہ بھی شکر تھا کہ میری ساس میرا ساتھ دے رہی تھی، ورنہ تو وہ بھی اگر اپنے بیٹے کے ساتھ مل جاتی تو میں کیا کر لیتی۔ اسی لیے میں نے ان کی بات سے انکار نہ کیا، ان کی بات مانتے ہوئے ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میری ساس مجھے اپنے ساتھ ایک پیر صاحب کے آستانے پر لے گئی تھی۔ انہوں نے ساری بات سچ بتا دی تھی۔ پیر صاحب نے مجھے اپنے سامنے بٹھا کر کافی دیر تک کوئی عمل کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے چند تعویذ میری ساس کو دیے تھے اور یہ کہا تھا کہ مجھے روزانہ ان میں سے ایک تعویذ پانی میں گھول کر پینا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اور بہت ساری چیزیں بتائی تھیں جو کرنی تھی۔ ہم لوگ گھر واپس آ گئے تھے اور میں نے ان کے کہنے کے مطابق وہی سب کچھ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری ساس جیسے مجھے کرنے کے لیے کہتی تھی میں ویسے ہی کرتی تھی۔ ان کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور اب مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس بات کو بھی 3 مہینے گزر گئے تھے، لیکن ابھی تک کچھ فائدہ نہیں ہوا تھا۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ پیر صاحب کے تعویذ بہت آہستہ آہستہ اثر کرتے ہیں، لیکن اس سے کام ہو جاتا ہے، مجھے تھوڑا صبر کرنا ہوگا۔ اپنی ساس کے کہنے پر میں صبر کر کے خاموشی سے سب کرتی آ رہی تھی جب وہ کہتی تھی، اور جبکہ دوسری طرف میرا شوہر، اس کا رویہ تو دن بدن بگڑتا جا رہا تھا۔
اب تو وہ مجھ سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتا تھا، جبکہ میری ساس یہی کہتی تھی کہ بس تھوڑے وقت کی بات ہے، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس کے بعد اس کا رویہ بھی خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، جب اس کے من کی مراد پوری ہو جائے گی تو وہ بھی دوبارہ سے مجھ سے ویسے ہی محبت کرنے لگے گا۔ ایک دن اسی طرح سے رات کے وقت اچانک سے میری آنکھ کھل گئی تھی، مجھے کافی پیاس لگی تھی۔ جب میں پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو اپنی ساس کے کمرے سے مجھے ہلکی روشنی نکلتی نظر آئی، جبکہ رات تو کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ تو کیا ابھی تک وہ جاگ رہی تھی؟ مجھے یہی لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی ہو، اور ویسے بھی وہ کس قدر میرا خیال رکھتی تھی۔ مجھے ایک مرتبہ جا کر ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ ابھی تک جاگ رہی ہیں۔ جیسے ہی میں ان کے کمرے کے پاس پہنچی تھی تو کمرے کا دروازہ بند تھا۔ جب میں نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر کھڑکی سے جھانک کر اندر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری ساس تو اندر کوئی عمل کرنے میں مصروف تھی، اور ان ساری باتوں نے مجھے بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں وہیں سے خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن اب مجھے نیند کہاں آنی تھی۔ کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ کچھ تو ایسا تھا جو ٹھیک نہیں تھا۔ آخر میری ساس یہ کیا کر رہی تھی؟ میں صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی، یہ سوچ کر کہ صبح ہوتے ہی میں ان سے اس بارے میں بات کروں گی۔ جب صبح ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی تھی وہ میرے لیے ہی کر رہی تھی، میری بھلائی کے لیے کر رہی تھی اور میرے اچھے مستقبل کے لیے کر رہی تھی۔ پیر صاحب نے ہی انہیں یہ عمل کرنے کے لیے کہا تھا۔ جب وہ رات کو کر رہی تھی انہوں نے مجھے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میں یہ ساری چیزیں سن کر پریشان ہو جاؤں گی اور خوفزدہ بھی ہو جاؤں گی، اسی لیے وہ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پیر صاحب کا کہنا تھا کہ یہ عمل مجھے کرنا ہے، لیکن وہ جانتی تھی کہ میں تو یہ بات سن کر ہی پریشان ہو جاؤں گی اور ڈر جاؤں گی، اسی لیے انہوں نے پیر صاحب سے بات کی تھی اور خود یہ عمل کیا تھا۔ میں ان کی ہر بات خاموشی سے مان لیتی تھی، لیکن اس بار جانے کیوں مجھے ان کی بات پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت اچھی ہیں اور مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن کوئی انسان اتنا بھی اچھا ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کے لیے اتنا سب کچھ کرے؟ اور پھر آخر میں نے اپنی ساری سوچوں کو جھٹک دیا کہ وہ مجھے اپنی بیٹی مانتی تھی اور میرے ساتھ ان کے بیٹے کی زندگی اور خوشی جڑی ہوئی تھی، اور اگر وہ یہ سب کر رہی تھیں تو وہ یہ سب کچھ صرف میرے لیے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے لیے بھی کر رہی تھی اور اس گھر کی خوشیوں کے لیے کر رہی تھی۔ مجھے اس بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس آنے والے اچھے وقت کا انتظار کرنا ہے۔ اس واقعے کو ابھی ایک ہی دن گزرا تھا کہ اگلے دن میرا شوہر جب کام سے گھر واپس آیا تو کافی غصے میں تھا۔ اتنے غصے میں اس کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن میری ساس نے زبردستی مجھے بھیج دیا اور کہنے لگیں کہ میں جا کر اس سے بات کروں۔ مجھے ایسے ہی اپنے شوہر کے سامنے گئی تھی تو مجھے دیکھ کر اسے اور غصہ آنے لگا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس کی آنکھوں کے سامنے سے دور چلی جاؤں، مگر میری ساس کا کہنا تھا کہ وہ جتنا بھی غصہ کرے مجھے اسے اکیلے نہیں چھوڑنا، اس کے پاس ہی رہنا ہے۔ اپنی ساس کی بات مانتے ہوئے میں وہیں پر موجود رہی تھی، اور پھر اسی طرح سے میرے شوہر کو مزید غصہ آنے لگا اور وہ مجھ سے بنا بات کے جھگڑا کرنے لگا۔ آج تو میرا صبر بھی چھوٹ گیا تھا۔ میں نے بھی اس سے یہی کہا کہ میں اس کی خوشی کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہی، لیکن اسے بالکل بھی میرا احساس نہیں ہے۔ جب میرے شوہر نے مجھے اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیا اور یہ کہا تھا کہ میں بھانج ہوں، میں کچھ بھی کر لوں کبھی بھی اسے اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی، یہ سب کچھ جو میں کر رہی ہوں یہ سب بیکار ہے، میری کوئی کوشش کام نہیں آئے گی، اسی لیے آج وہ یہ قصہ ہی ختم کر دے گا۔ میرے شوہر نے یہ کہتے ہی مجھے طلاق دے دی۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میری ساس نے تو کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا،
جبکہ میرے شوہر نے تو طلاق دے دی تھی، اور اب تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے تو ماں باپ بھی میرے سر پر موجود نہیں تھے۔ اب میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں روتی ہوئی اپنی ساس کے پاس آئی اور انہیں ساری بات بتائی، جبکہ وہ بالکل خاموشی اور مطمئن ہو کر سب کچھ سن رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ہر چیز کا پہلے ہی بندوبست کیا ہوا ہے، بس میں صبر کروں اور ان پر بھروسہ رکھوں، اور میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دیں گی۔ اتنا کچھ غلط ہونے کے بعد یہ کچھ باقی بچا تھا؟ میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی، اور اب میں اس گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے اور میری عدت مکمل ہو گئی تھی۔ جس دن میری عدت مکمل ہوئی تھی، میری ساس میرے پاس آئیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیونکہ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنایا تھا، اسی لیے اب وہ میری دوسری شادی کروا دیں گی۔ جو کچھ ان کے بیٹے نے میرے ساتھ کیا وہ ٹھیک نہیں تھا، وہ اسے بدل تو نہیں سکتی، لیکن میں انہیں ایک موقع دوں، وہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گی۔ مجھے کسی دوسرے شخص سے شادی نہیں کرنی تھی، کیونکہ جو بھی مجھ سے شادی کرتا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیتا۔ مگر میری ساس نے مجھ سے یہ کہا کہ میں اکیلے اس طرح سے زندگی نہیں گزار سکتی، اور اب جو رشتہ انہوں نے میرے لیے تلاش کیا ہے، اس لڑکے کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب میں نے اپنی ساس سے یہ پوچھا کہ پیر صاحب کے کہنے پر ہم لوگوں نے جو کچھ بھی کیا تھا اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، جبکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ ان کے تعویذ بہت اثر کرتے ہیں، تو وہ خاموش ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ میں صبر کروں، مجھے ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی، فی الحال جو وہ کہہ رہی ہیں میں وہی کروں۔ اور پھر انہوں نے میری شادی کی تیاری شروع کر دی۔ اس شادی میں کسی کو بھی نہیں بلایا گیا تھا۔ انہوں نے رات کے وقت مجھے دلہن کا لباس پہنا کر تیار کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ میری شادی کس سے کروانے جا رہی تھی، جو رات کے وقت انہوں نے مجھے تیار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ بارات آنے والی ہے۔ لیکن آدھی رات گزر گئی تھی، ابھی تک تو کوئی نہیں آیا تھا۔ جیسے ہی آدھی رات گزری تھی تو باہر سے شور کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ جب میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو گلی کی نکڑ پر ایک بارات دھوم دھام سے آ رہی تھی، اور اس وقت مجھے اس بھکارن کی بات یاد آئی تھی۔ یہ بارات بالکل ویسی ہی تھی جو مجھے اس وقت دکھائی دیتی تھی۔ ان ساری باتوں کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بارات میرے گھر کے قریب آتی جا رہی تھی، اور میں دوبارہ واپس کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد گھر میں مہمانوں کا رش لگ گیا تھا، اور پھر میرا نکاح ہو گیا تھا۔ کس کے ساتھ ہوا تھا اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد میری ساس کمرے میں آئی تھی اور مجھ سے کہنے لگیں کہ اب ہم اپنے مقصد کو پانے کے بہت قریب ہیں۔ وہ بہت خوش تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی، اب یہ آخری مرحلہ تھا اور یہ بھی خیر و عافیت سے اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ اب ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں رک سکتا۔ مجھے ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سا مقصد باقی رہ گیا تھا۔ ان کے بیٹے نے مجھے طلاق دے دی تھی، اب تو میری دوسری شادی بھی ہو گئی تھی، پھر انہیں کس بات کی خوشی تھی اور وہ کس مقصد کی بات کر رہی تھی جب انہوں نے مجھے اس دھوم دھام سے آنے والی بارات کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ جب بارات اپنی منزل پر پہنچی تھی تو میں نے دیکھا کہ یہ ایک بہت ہی شاندار اور بڑی حویلی تھی، جیسی بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اور جب میں اس حویلی میں آئی تھی، اس وقت جو بات مجھے معلوم ہوئی تھی اسے سن کر میری روح لرز گئی تھی۔ میری دوسری شادی کسی انسان سے نہیں بلکہ ایک جن ذات سے ہوئی تھی۔ میری ساس نے یہ کیوں کیا تھا؟ بھلا میری شادی کسی جن ذات سے کیسے ہو سکتی؟ اس کا مطلب تھا کہ وہ بھکارن پہلے سے یہ بات جانتی تھی، اس لیے تو وہ ہر مہینے کی 14 تاریخ کو آ کر مجھے یہ بات بتاتی تھی۔ مگر یہ سب کچھ کیسے ممکن تھا؟ میرا ان ساری باتوں سے کیا تعلق تھا؟ مجھے جتنا اس بارے میں سوچ رہی تھی اتنا الجھتی جا رہی تھی، لیکن مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے شوہر نے ایک سرخ رنگ کا انار لا کر مجھے دیا۔ یہ انار بالکل ویسا ہی تھا جیسا وہ عورت مجھے دیا کرتی تھی۔
اور اس نے مجھے وہ کھانے کے لیے کہا۔ میں نے خاموشی سے وہ انار کھا لیا، اور پھر اگلے دن بھی اسی طرح سے میرے شوہر جنزاد نے مجھے وہی انار کھانے کے لیے دیا جسے میں نے خاموشی سے کھا لیا۔ ابھی مجھے اس حویلی میں آئے ہوئے اور میری شادی کو 2 ہی دن گزرے تھے جب میں حاملہ ہو گئی، جبکہ مجھے اس بات پر بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اگلے ہی دن میری ساس اس حویلی میں موجود تھی اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے، اب وہ مجھے اپنے ساتھ واپس لے جائیں گی اور دوبارہ سے میرا نکاح اپنے بیٹے سے کروا دیں گی، اور پھر ہم سب لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاریں گے۔ میرے شوہر کو پھر مجھ سے یہ بھی شکوہ نہیں ہوگا کہ میں نے اسے اولاد نہیں دی۔ اس دن میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ انہوں نے ایک جن ذات سے میرا نکاح کیوں کروایا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ سب کچھ انہوں نے پیر صاحب کے کہنے پر کیا تھا۔ پیر صاحب نے انہیں یہی حل بتایا تھا کہ میں ایک ہی صورت میں ماں بن سکتی ہوں، کہ ان کا بیٹا مجھے طلاق دے دے اور پھر اس کے بعد میرا نکاح ایک جن ذات سے ہو۔ اس کے بعد جو بھی مسئلے مسائل تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد میں چاہوں تو دوبارہ سے اس جن ذات کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس واپس آ جاؤں۔ میری ساس نے اسی لیے یہ سب کچھ کیا تھا اور ایک جن ذات سے میرا نکاح کروایا تھا، اور پیر صاحب کی کہی ہوئی بات سچ ہو گئی کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، اسی لیے مجھے واپس اپنے ساتھ لے جائیں گی اور پھر اپنے بیٹے سے میرا نکاح دوبارہ کروا دیں گی۔ مجھے تو ان کی یہ ساری باتیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میری ساس مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتی، کسی نے آ کر ان کا راستہ روک لیا تھا۔ سامنے ہی وہ بکارن موجود تھی جو کہ میرے گھر کے دروازے پر آیا کرتی تھی۔ اس نے مجھے جانے سے روک دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اب میں اس حویلی سے کہیں نہیں جا سکتی، مجھے اپنی باقی کی ساری زندگی یہیں گزارنی ہوگی، یہی میرا گھر ہے۔ یہ بات سن کر تو میری ساس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گی۔ بھلا میں یہاں پر کیسے رہ سکتی ہوں؟ یہ حویلی جنات کی ہے اور میں ایک انسان ہوں، ایسے میں ان کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی۔ یہ نکاح انہوں نے صرف مجبوری میں کروایا تھا، اور اب ان کا مقصد پورا ہو گیا ہے تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ہی جائیں گی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ جنزاد جس کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی وہاں پر موجود تھا۔ اس نے میری ساس کو یہاں سے جانے کے لیے کہا، ساتھ ہی یہ کہا کہ اب وہ دوبارہ یہاں کبھی نہ آئے۔ اگر انہوں نے اس حویلی کا رخ کیا تو ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میری ساس فوراً حویلی سے چلی گئی تھی۔ اس بکارن کو میں یہاں دیکھ کر حیران تھی۔ وہ مجھے مسکرا کر دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ اب مجھے میرے ماضی کی وہ حقیقت بتائے گی جس سے میں اب تک انجان ہوں۔ مجھے آخر کار اسی حویلی میں آنا تھا اور اب میں اپنی اصل جگہ آ چکی ہوں۔ پھر انہوں نے مجھے آج سے 22 سال پرانا واقعہ سنانا شروع کیا، جب میرے ابا کو ایک خوبصورت لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ میرے ابا کھیتی باڑی کرتے تھے، رات کو بھی وہ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے اکثر چلے جایا کرتے تھے۔ وہیں پر ایک پیپل کا درخت تھا جہاں پر روزانہ ہی ان کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ میرے ابا اس سے محبت کرنے لگے تھے، لیکن بعد میں انہیں پتہ چلا کہ وہ ایک جنزادی ہے، جبکہ وہ جنزادی بھی میرے ابا سے محبت کرنے لگی تھی اور دونوں ہی ایک دوسرے کا ساتھ چاہتے تھے۔ میرے ابا کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے، بس وہ اس سے محبت کرتے تھے، اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اس جنزادی سے نکاح کر لیا تھا اور اسے اپنے گھر لے آئے تھے۔ مگر میری دادی کو یہ سب کچھ منظور نہیں تھا۔ وہ کیسے اپنے بیٹے کو ایک جنزادی کی قید میں برداشت کر سکتی تھی؟ وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ یہی کہتی تھیں کہ جنزادی نے ان کے بیٹے کو اپنے وش میں کیا ہے، اس جنزادی کا سایہ ہے ان کے بیٹے پر جو اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن وہ کبھی بھی اسے یہاں رہنے نہیں دیں گی۔ میری دادی نے الگ الگ پیروں کے پاس جانا شروع کر دیا اور عمل کرنے شروع کر دیے تاکہ اس جنزادی کو میرے ابا کی زندگی سے نکال سکے۔
لیکن ان دونوں محبت کرنے والوں کو جدا نہیں کر پائیں۔ اور پھر جب دادی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ جنزادی حاملہ ہے تو انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ اب تو اسے اپنے بیٹے کی زندگی سے نکال کر ہی دم لیں گی۔ اور پھر انہوں نے ایک ایسا خطرناک عمل کیا تھا جس نے سب کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ اس جنزادی نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا اور میری دادی کے کیے گئے اس خطرناک عمل کی وجہ سے اس کے بعد اس جنزادی کا انتقال ہو گیا، اور وہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں۔ میری ماں جنزادی تھی اور یہ راز میری دادی میرے ابا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس عمل کی وجہ سے میری دادی اس جنزادی کو اپنے بیٹے سے دور کرنے میں کامیاب تو ہو گئی تھی، لیکن اس سب کی انہیں بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑی تھی کہ وہ بالکل معذور ہو کر بستر پر پڑ گئی تھی۔ بولنے کی، سمجھنے کی ساری صلاحیتیں ان کی ختم ہو گئی تھیں، اور یہ جو انہیں اچانک سے دورہ پڑتا تھا یہ بھی اسی وجہ سے پڑتا تھا۔ وہ عورت جو میرے دروازے پر آتی تھی حقیقت میں وہ کوئی بھکارن نہیں تھی، بلکہ وہ اس جنزادی کی ماں تھی جس کے ساتھ میرے ابا نے شادی کی تھی۔ مطلب وہ عورت میری نانی تھی، اور وہ بھی ایک جنزادی تھی۔ کیونکہ میں جنزادی کی اولاد تھی اسی لیے میرا نکاح بھی ایک جنزادے سے ہی ہو سکتا تھا، اور جس حویلی میں میں اب موجود تھی میری اماں بھی اسی حویلی میں رہتی تھی، اور جس جنزاد سے میرا نکاح ہوا تھا وہ میری خالہ کا بیٹا تھا۔ میری نانی مجھے وہ انار اس لیے دیتی تھی کیونکہ اس میں ایک خاص قسم کی طاقت موجود تھی جو کہ میرے لیے بہت ضروری تھی۔ میری ماں جنزادی تھی لیکن میرا باپ ایک انسان تھا، اس لیے مجھے وہ انار کھانے کے لیے دیا جاتا تھا تاکہ میں مکمل طور پر ایسے بن جاؤں کہ جنات کے ساتھ اس ماحول میں رہ سکوں۔ اسی لیے مجھے ہر مہینے وہ سرخ رنگ کا انار دیا جاتا تھا تاکہ میری ساری طاقتیں آہستہ آہستہ بحال ہو جائیں، اور مجھے وہ انار کسی بھی اور کو دینے سے منع کیا جاتا تھا۔ لیکن میں نے انار اپنی دادی کو دیا تھا۔ وہ انار جنات کے باغات کا خاص انار تھا جسے کوئی بھی دوسرا انسان نہیں کھا سکتا تھا، اور میری دادی نے تو پھر میری ماں کی جان لی تھی، وہ کیسے اسے کھا سکتی تھی؟ اسی لیے اس کو کھانے سے میری دادی کا انتقال ہو گیا، اور میری نانی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی تھی کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی، اور پھر اس دوران میری شادی ہو گئی۔ میری ساس جو مجھے بہت اچھی عورت لگتی تھی حقیقت میں وہ بھی اچھی عورت نہیں تھی۔ اس نے بھی اپنے فائدے کے لیے میری شادی اپنے بیٹے سے کروائی تھی۔ وہ پہلے سے یہ بات جانتی تھی کہ اس کا بیٹا باپ نہیں بن سکتا، اسی لیے وہ ایک بہت جانے مانے پیر کے پاس جاتی تھی۔ پیر نے اسے یہی کہا تھا کہ وہ کسی بھی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کروا دے، اور پھر 1 سال بعد اس لڑکی کو طلاق دلوا کر اس کی شادی ایک جنزاد سے کروا دے تو اس کے بیٹے کا جو عیب ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر وہ چاہے تو اپنی بہو کو دوبارہ سے گھر واپس لے آئے۔ جبکہ میرے سامنے وہ یہی ظاہر کرتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ہیں اور عیب مجھ میں ہے، اور وہ جو بھی عمل کر رہی تھیں وہ میرے لیے کر رہی تھیں، لیکن حقیقت میں وہ یہ سب کچھ اپنے بیٹے کے لیے کر رہی تھی۔ اور پھر انہوں نے اس پیر صاحب کے کہنے پر واقعی میرا نکاح اس جنزاد سے کروا دیا تھا جس کے ساتھ میرا نکاح بچپن سے طے تھا، اور خود ہی مجھے اس نے یہاں بھیج دیا تھا، جبکہ میری ساس میری ماضی کی حقیقت سے انجان تھی۔ اس لیے مجھے یہیں رہنا ہے، یہی میری زندگی ہے، اور میں اسی جگہ کا حصہ ہوں۔ مجھے ساری حقیقت سمجھ آ گئی تھی، اور میں نے اپنی زندگی کو خوشی خوشی قبول کر لیا تھا کیونکہ یہی میری حقیقت تھی، اور میں نے یہیں رہنا شروع کر دیا۔ جبکہ میری ساس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، مجھے دھوکہ دیا تھا، اسی لیے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تھا اور وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ خدمت گزار بہو بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے گوا دی تھی، اور خود ہی اپنے ہاتھوں سے مجھے میری اصل جگہ پہنچا دیا تھا، جبکہ میرا اپنی اس حویلی میں اپنے اپنوں کے ساتھ خوش رہنے لگی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر سبھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، دیر سے ہی صحیح، لیکن مجھے میری زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہر راز کا علم ہو گیا تھا، اور ساری سچائی کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔